میری تقریر کا عنوان علامہ اقبال کا یہ مصرع ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ صدر محترم، قرآن پاک میں ارشاد ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس مصرعے کی صحت کی ضمانت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ارشاد باری تعالیٰ سے نسبت ہے۔ صدر محترم، اگر ہم کچھ دیر کے لیے انسانی جسم کی ساخت و پرداخت پر غور کریں، اس کی قوت و صلاحیتوں کا محققانہ جائزہ لیں تو بلا تعمل ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق حرکت و عمل ہے۔ یہ ہاتھ اور ان کی قوت گرفت، یہ پاؤں اور ان کے چلنے پھرنے کی صلاحیت، یہ آنکھیں اور ان کی قوت بصارت، یہ کان اور ان کی قوت سماعت، یہ دل اور اس کا قوت احساس، یہ زبان اور اس کی قوت اظہار و بیان، یہ دماغ اور اس کی قوت فہم و ادراک، یہ سب باتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ انسانی زندگی حرکت و عمل سے ہی عبارت ہے۔ اور صدر محترم، اگر ہم کائنات کی حقیقت کی طرف غور کریں تو اجرام فلکی کی گردشیں مسلسل، صبح و شام کا ظہور، برق و باران کے ہنگامے، ہواؤں کی تصریف، بحر زخار کا تلاطم، غرض یہ کہ کائنات کی ہر شے پکار پکار کر کہہ رہی ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ حاضرین محفل، اس خاکدان ارضی پر ہزاروں قومیں آئیں جنہوں نے اپنے قوت بازو اور ہمت سے خود کو منوایا۔ یہاں کبھی اہل روم کا ڈنکا بجا تو کبھی اہل یونان کا طوطی بولا، کبھی بنی اسرائیل نے اپنی حماقتوں کا ثبوت دیا تو کبھی بنی اسماعیل نے خاکدان ارضی کو زینت بخشی، کبھی مصریوں نے جھنڈے گاڑے تو کبھی ساسانیوں نے گھوڑے دوڑائے، کبھی تاتاریوں نے نعرہ فتح بلند کیا تو کبھی عربیوں نے جلوہ فرمائی کی اور کبھی اجمیوں نے محفل آرائی کی۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی انگریزوں کا بول بالا ہوا تو کبھی نازیوں کا پرچم لہرایا۔ غرض یہ کہ اس دنیا کی بساط اقتدار مسلسل تغیر و انقلاب کا شکار رہی ہے۔ ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رہ گزر، چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور۔ صدر محترم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا مسلسل تغیر و تبدل کا شکار کیوں رہی؟ تو اس سوال کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ جن قوموں نے اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیا، جنہوں نے اپنے مقصد زیست کو سمجھا، جنہوں نے اپنے حال اور مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کی، تو قدرت نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو دنیا بھر کی سرفرازی اور سربلندی عطا کی۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ صدر محترم، اگر مسلم قوم اپنی بقا اور نیا جہاں پیدا کرنے کی فکر نہ کرتی، اگر تحریک پاکستان کے رہنما اپنے قلم اور زبان سے انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد نہ کرتے، قید و بند کی صحبتیں نہ اٹھاتے، دو قومی نظریے کی حمایت نہ کرتے، تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آج ہم اسلامی مملکت پاکستان کے مالک ہوتے؟ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانے کا دست انقلاب ہمیں کسی حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ صدر محترم، یہ ایک فطری قانون ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔